آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علاقہ ثقافت اور شعور۔ میں ہوں طلحہ زبیر اور آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے علاقے کوٹدو کی ایسی کون سی شخصیت گزری ہے جس نے لگ بھگ 300 کے قریب کتابیں لکھی، جس کے متعلق علامہ اقبال جیسی بڑی ہستی نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی، جس نے اپنے دور حاضر میں ایک ایسا کاغذ تیار کر لیا تھا جس کے اوپر رات کو جب وہ لکھتے تو وہ چمک اٹھتا تھا، جس کے اوپر آج مختلف شہروں میں پی ایچ ڈی تک کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن، مختلف طرح کے پوائنٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم آپ کو مکمل بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کمنٹ کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے دیکھنے اور سننے والے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک دلچسپ مضمون، ایک ایسی سٹوری جس کا تعلق ہمارے اپنے شہر کوٹدو، ہمارے اپنے نواحی علاقے یا گاؤں سے ہے، جس کی ولادت 1206 میں ہوئی، جس کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے کوٹدو تشریف لایا۔ یہ 2 صدی پہلے کی بات ہے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک شاید سمجھے، اگر آپ نے ان کا پہلے سن رکھا ہو، جس طرح سے ہم اس کا تعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید اس طرح سے پہلے کسی نے بھی کوئی تعارف نہ کروایا۔ امید ہے ہمارے تعارف سے آپ مطمئن ہوں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب کی۔ دوستو، ہم ذکر کر رہے ہیں مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے 1206 کی ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اس دنیا میں آئے، اور ان کے جو آبائی مطلب جو پیچھے کا خاندان تھا وہ افغانستان سے تشریف لایا تھا، ہجرت کر کے آیا تھا، ان کے باپ دادا جو بھی تھے۔ تو ہجرت کرتے کرتے یہ ہمارے کوٹدو میں آ کے بسے تھے۔ تو ان کے متعلق بہت بڑے قصے مشہور ہیں۔ یہ ان دنوں میں ہیں جب کوئی نظام نہیں ہوا کرتا تھا، بس طاقت کے زور پہ سب چلایا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم کوٹدو میں حضرت جمال الدین شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے حاصل کی۔ کوٹدو کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ ایسا کوئی نظام نہیں تھا، ایسا کوئی مدرسہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم ملتان سے حاصل کی۔ ملتان ایک آبائی اور پرانا شہر ہے جو کہ شاید صدیوں پہلے سے، دیکھیں آپ اس طرح کا تذکرہ ہے تو ملتان اتنا پرانا تو ضروری ہوگا۔ آپ نے صرف اور صرف 32 یا 33 سال کی عمر پائی۔ 1900، کیونکہ بعض روایات میں 32 سال ہے اور بعض روایات میں 33 سال ہے، بہت ہی کم عمر پائی آپ نے۔ تو آپ کے متعلق آپ کا جو سب سے عظیم کارناموں میں سے 1-2 کارنامے میں آپ کو گنواتا چلوں۔ ایک تو آپ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھا کرتے تھے، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان کا حساب کتاب کہتے ہیں، لکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ اگر اس ہاتھ سے انہوں نے ایک علیحدہ مضمون لکھنا شروع کیا ہوتا تھا اور اس ہاتھ سے انہوں نے ایک علیحدہ مضمون شروع کیا ہوتا تھا، اور حتیٰ کہ اتنا تک لکھتے ہیں کہ آپ سے روایات ہیں کہ اگر لکھنے کی اجازت ہوتی، یا آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو غلط نہ سمجھتا، اس کی بے حرمتی نہ سمجھتا، تو میں پاؤں سے بھی لکھتا، اور پاؤں سے بھی علیحدہ علیحدہ مضمون۔ آپ کی کرامات ایسی تھی کہ آپ ایک ہی دن میں کئی 100 صفحے لکھ ڈالتے تھے۔ فارسی زبان ہوا کرتی تھی یا عربی میں لکھتے تھے، تو ہر ایک علم کے اوپر، سائنس کی ہو، ریاضی کی ہو، طب کا ہو، اچھا طب پہ بہت زیادہ لکھا ہے آپ نے۔ آپ کی لگ بھگ بعض روایات میں 300 کتابیں آتی ہیں، بعض میں 200 آتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے، میرے خیال میں کتاب کا نام ہے، انہوں نے 120 کتابوں کے نام تک لکھے ہیں۔ جی دیکھیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان کا تعارف اس طرح سے کرایا ہی نہیں گیا تھا۔ آپ بچپن سے ہی علم کے شدائی تھے، بچپن سے اللہ پاک نے ان کے دل میں ان سے کچھ کام جب دیکھیں اللہ پاک نے کسی سے کام کچھ لینا ہو نا، تو یہ سب بہانے ہیں، اللہ پاک راستے بناتا جاتا ہے۔ تو آپ ملتان میں پہنچے، وہاں پہ تو سبق یاد نہیں ہو رہا، تو کونے میں بیٹھے رو رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دن حضرت شاہ جمالی صاحب نے ان سے پوچھا کہ بچے کی ہویا، کہنے لگے کہ سبق یاد نہیں ہوتا، تو اسے اٹھایا، بوسہ دیا اور گلے سے لگایا، تو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی روانی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش ہوا۔
حضرت شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور تھا کہ ان کا براہ راست رابطہ جمعرات والے دن وہ حضرت کاسمولوجی کے اوپر بھی بہت ہوتے تھے. یہ بہت ساری چیزوں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ ان کا ایک رابطہ حضرت خضر علیہ السلام سے موجود. اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی سے نوازا تھا. دنیا کے متعلق جتنا بھی علم موجود تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس کے متعلق پوری معلومات اللہ پاک نے دے رکھی تھی. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ ایک دن جمعرات کے رات تھا اور کمرہ بند تھا حضرت شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خضر علیہ السلام مطلب ان کا جو بھی مکالمہ تھا وہ چل رہا تھا. تو آپ حضرت عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب جس کلاس میں پڑھتے تھے، آپ کا رنگ تھوڑا سا نا سانولا تھا. تو اسی کلاس میں ایک اور بچہ پڑھتا تھا، وہ تھوڑا سا گورے رنگ کا تھا، اس کا نام بھی عبدالعزیز تھا. تو کلاس میں بلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا عبدالعزیز کوجھا، عبدالعزیز سونا. اچھا، عبدالعزیز کوجھا آپ کو بلاتے تھے اور عبدالعزیز سونا جو ہے نا ان کو جو پہلے ساتھی تھا اس کو بلاتے تھے. تو ایک دن مکالمہ چل رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت شاہ جمالی صاحب کا. تو اندر سے آواز آئی، عبدالعزیز سونا ہے صحیح. دیکھیں، جب رنگ کھلنے ہوں تو کہاں کہاں پہ اللہ پاک نسبت بنا ہی دیتا ہے. تو باہر سے جواب آیا کہ نہیں صحیح، عبدالعزیز سونا تک ہے نہیں، کوجھا ہے، یعنی کہ میں ہوں. تو اچھا، یہ 2 دفعہ اندر سے آواز آتی ہے کہ عبدالعزیز سونا ہے صحیح. تو آپ کو پتہ تھا کہ مجھے نہیں بلایا جا رہا، تو پہلے 2 دفعہ جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب انہوں نے بلایا کہ عبدالعزیز سونا ہے صحیح، تو آپ نے جواب دیا کہ عبدالعزیز سونا کہہ نہیں صحیح، عبدالعزیز کوجھا ہے، آنکھ ہوتا میں گول آواں. تو اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ ہی اندر آ جاؤ. تو عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے انہیں گلے لگا، بوسہ دیا. تو پھر کہتے ہیں کہ لکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ آپ سے ایک ذرا سا ایک علم لدنی کا ایک ذرا سا حصہ آپ کے اندر بھی منتقل ہو گیا، اور پھر قلم ایسا چلا کہ دیکھیں آج ہمیں شعور نہیں ہے. اگر کاش ہمیں اس کو ریکور کرنے کا موقع مل جائے. میں کہتا ہوں دنیا ریسرچ کر رہی ہے اس کے اوپر، لیکن ہم نہیں کر رہے. ان کی کتابیں اس دور کی جو لکھی ہوئی ہیں، ایٹم میں لکھی ہوئی ہیں، سائنس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، طب کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، ہر اس چیز کو لکھا جس کے اوپر آج ریسرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری ناعلمی ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں جس کو ہم نہ سمجھ پائے. ہمارے علاقے کی بات ہوتے ہوئے بھی ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے. ان کی قبر مبارک بھی موجود ہے، لیکن بہت کم موقع ملتا ہے زیارت کے لیے. بس یہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو یقیناً یہ حقیقت بات ہے ہمارے اسلاف کی، ہمارے آباء و اجداد کی. بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آج ان کی کتابیں انگلینڈ کی ایک لائبریری میں موجود ہیں، جرمنی کی لائبریری میں موجود ہیں. اچھا، آپ کی کتابیں کیمبرج میں پڑھائی جاتی ہیں. دیکھیے کتنا بڑا وہ ہے، آپ کی کتابیں کیمبرج میں پڑھائی جاتی ہیں. اور 1987 میں کیمبرج سے ایک 3 رکنی وفد تشریف لایا آپ کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جب ملتان میں پہنچے، کیونکہ ملتان ایک پرانا شہر ہے، تاریخی شہر ہے، پاکستان میں بھی اس ٹائم اول دستوں میں آتا ہے. تو وہاں پہنچے اور وہاں پہ ریسرچ کرتے درمیان پوچھا کہ عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب نے کس یونیورسٹی سے علم حاصل کیا تھا. تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو مدرسے کے طالب علم تھے. تو پھر واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو علم دینا چاہیں تو ان کا پھر کہاں کہاں تک تذکرہ چلا جائے. ویسے تو آپ کے کارنامے بہت عظیم ہیں، بہت سارے، میں کچھ آپ کو گنوا بھی چکا ہوں. اور ایک ایسا زبردست کارنامہ میرے خیال میں آج تک پتہ نہیں ریسرچ کے حساب سے میرے سامنے ایسا کوئی نہیں آیا. لیکن اس دور میں 1206 ہجری میں انہوں نے ایک ایسا کاغذ تیار کر لیا تھا جو رات کے وقت جب اس کے اوپر لکھتے تھے تو وہ چمک اٹھتا تھا. سبحان اللہ، اللہ پاک نے کس طرح کا ان کو علم اور ذہانت اور دی ہوگی. تو انہوں نے اپنا جو دین کا کام تھا، اللہ پاک نے جو ان سے لینا تھا، وہ بہت ہی انہوں نے کم عمر پائی. اور وہ تقریباً کام انہوں نے بستی پرہاڑ میں اپنا وہ کیا. اب ان کا دربار بھی، ان کی قبر مبارک بھی موجود ہے وہاں پہ. ایک بہت بڑا ماشاءاللہ
لوگوں متولی صاحب نے بہت بڑا مدرسہ تعمیر کر دیا ہے، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ان کی بنسبت ہمارے کوٹدو میں خوشحالی لائے، کوٹدو کے لوگوں کو شعور دے، اللہ پاک ان کے اوپر رحم فرمائے، اور خصوص بالخصوص ان نوجوانوں کے اوپر جن نوجوانوں کو اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی نشانیوں کا بھی نہیں پتہ، تاریخ کا بھی نہیں پتہ، اور ہماری سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہم آگے تو دیکھ رہے ہیں، پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پیچھے والوں کا اسباق پڑھتے، ان کو تھوڑا سا ریسرچ کرتے، شاید کچھ سبق ایسے ہوں جو ہمارے لیے چھوڑ گئے ہوں، کیونکہ وہ ایک مشہور مثال ہے نا کہ دریا میں لازمی نہیں آپ اتر کر دیکھیں کہ کتنا گہرا ہے، باہر لکھا بورڈ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی تختیاں ہوتی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے چھوڑ گئے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے حساب سے ہی چلنا ہوتا ہے، اور شاید یہی چیز ہے کہ ہم آج تک ناکام ہی ہیں۔ ہمارا علاقہ پہلے بھی اس 1206 ہجری میں بھی پسماندہ علاقوں میں شمار ہوتا تھا، آج 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی پسماندہ ہی علاقہ ہے۔ دعا کیا کیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔